حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقیل ادب و احترام کے ساتھ میں اس بات کو آپ سے کہوں گا، آپ برا نہیں مانیں گے کہ آپ لوگ یہ تو ہیں سننے والے، تو آپ کو تھوڑا سا آگے آ جائیں. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سے سبحان سرکار محترم، میرے سلسلے کی غالباً چوتھی مجلس دعا کے موضوع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ دعا کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی، تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے. دیکھیے اس میں وسیلہ نبی کا بھی نہیں لایا، کہ نبی کہہ دیجیے نہیں، ایسا کرے، بلکہ وقال ربکم ادعونی، تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا میں ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، آپ میری اس عبادت سے اگر اکڑو گے تو سیدخلون جہنم داخرین، پہلے ذلیل و رسوا کروں گا، پھر واصل جہنم کر دوں گا. اللہ نہ کرے کوئی کسی کو خدا ذلیل کرے. عزیزو، اس دنیا فانی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی سے کہتا نہیں ہے کہ مجھے پکارو، کوئی کسی سے کہتا نہیں ہے کہ مجھے پکارو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو کیوں کہوں، اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ سامنے سے جو آ رہا ہے وہ دل کا خواہش لے کے آ رہا ہے، یقین جانیے راستہ بدل دوں گا، راستہ میں بدل دوں گا. اور میری غلطی بھی نہیں ہے، اس لیے انسان فطرتاً جبلتاً، یعنی اس کی گٹھی میں یہ بات شامل ہے، وہ از پیدائش لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا ہے. ابھی ہم آپ سے کوئی چیز مانگنے لگے تو ایک دفعہ دو دفعہ مولانا سمجھ کے آپ کچھ دے دیں، جانتے ہیں آپ مولانا ہے،
اپنی قوم میں آئے اتنی دور سے آنے چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہی سلسلہ مانگنے کا میرا برابر لگا رہے تو آپ بڑوں کچھ کہیں نہ لیکن راستہ ضرور بنائیں. یہ حقیقت بڑھ رہا ہوں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، وہی نہیں انکار کر سکتا ہے. اچھا بہت کبھی والی دوستی ہے جس کو کہتے ہیں لگوٹیا یار، بچپن کا ساتھ ہے. آج روٹی کاٹی دوستی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہے. اچھا ساتھ پڑھے، ساتھ کھیلے، ساتھ کودے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا. اب دونوں جوان ہو گئے، اتفاق سے دونوں کی ایک عادت تھی سگریٹ پینا. ایک نے کہا یار آج میں ڈبے نہیں کھایا، ذرا ایک دے دو، طلب چڑھ رہی ہے، ادھر کھانا لے لو. عورت دوست ہے بھائی وہ دے دے گا. سگریٹ کے مرغولے اڑا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سگریٹ ختم، بات چل رہی ہے، موسم سہانا ہے. میں کہا ایک اور دیکھ دے گا ضرور، لیکن چہرہ ضرور دیکھے گا. لیکن بات آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، وہ ضرور دیکھے گا. لو بھائی تیسری دفعہ اگر اس نے مانگنے کی غلطی کر دی دے گا، دوست ہے دے گا، مگر یہ کہیں کر دے گا میاں کبھی خرید کے بھی پیتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے دوستی کہاں اور یہ سگریٹ کی حقیقت کہاں، کوئی میل نہیں ہے. دوستی دوستی لیکن دوستیاں اس سگریٹ کے مانگنے پر ٹوٹتے ہوئے آپ نے دیکھی ہوگی. بات سمجھ میں؟ ابھی تو مانگنا اتنا برا عمل ہے کہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی مانگے. کاش کی میں اپنی بات پہنچا دوں. اب خدا اور انسان میں یہی فرق ہے کہ انسان سے مانگتے رہیے تو ناراض ہو جائے گا، خدا سے نہ مانگیے تو ناراض ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے انسان سے آپ مانگتے رہیے ناراض ہو، مگر خدا سے نہ مانگیے تو ناراض ہو. عجیب و غریب ہے. اور میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے امام میں چہاروں میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی دیر میں وہ تفسیر کرتے ہیں. بھائی دیکھیے ایک تفسیر ہے عالم کرتا ہے، ایک تفسیر وہ ہے جو امام کرتا ہے. امام کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھے اس لیے نہیں پکارتے کہ ہمارا جی چاہتا ہے. کاش کی بات امام کی پہنچ جائے میری زبان سے. کہا اس لیے ہم تجھے نہیں پکارتے کہ ہمارا جی چاہتا ہے، بلکہ ہم تجھے اس لیے پکارتے ہیں کہ تم نے حکم دعا دیا ہے. کیوں ہے بھائی؟ تم نے حکم دعا دیا ہے. اور امام ہی یہ بات کہہ سکتے تھے. فرمایا کہ پروردگار ہم تجھے اس لیے نہیں پکارتے کہ ہمارا جی چاہتا ہے، بلکہ تیرا حکم دعا ہے اس لیے ہم تجھے پکارتے ہیں. اور اے پروردگار اگر ہم نہ تجھے پکاریں تو کہتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں ذلیل کروں گا اور وہاں صرف جہنم کروں گا. باپ رے باپ ڈر بھی لگ رہا ہے. تو پروردگار ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ نہ پکاریں گے تو تیری دھمکی ہے، جہنم میں ڈال دے گا. عزیزو کیسے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے کہ میرا نہ پکارنے پر جہنم ڈال رہا ہے. ایک تلوار پڑھے محمد اچھا
خدا کو اتارنا ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں خدا ماں جیسی محبت کرتا. یہ سب فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے. خدا ماں جیسی محبت عزیزو، خدا جیسی محبت تو کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ وہ ہے خدا. اب لوگ کو سمجھیے گا، اس کے دریائے محبت کے ایک حقیر قطرے میں جو پیکرے بشری حاصل کر لی تو ممتا کا دل لے کر ماں کہلائی ہے. تو دنیا جو ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت میں لوٹ محبت. تو خود سوچئے جب ماں اتنی محبت کرتی ہے خدا کتنی محبت کرتا ہوگا. باپ اتنی محبت کرتا ہے، باپ اتنی شفقتوں کا حامل ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، تو وہ خدا کتنا محبت اپنے بندوں سے کرتا ہوگا جو تیری ماں کا بھی خالق ہے، باپ کا بھی خالق ہے. بات ہو رہی ہے؟ ماں کتنی محبت کرتی معلوم ہے؟ ماں اگر نہ ہوتی تو جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ہم نہ ہوتے. یقین جانیے ماں ڈال دیتی کوئی بلا اٹھا کے لے کے چلا گیا. اب بمبئی میں تو چولہے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کتا منہ میں ڈانپ کے لے کے چلا گیا. حقیقت ہے ماں کے لفظ مانیے گا، ماں کے یہ دستے شفقت کا اثر تھا کہ اس نے گوشت کے پارچے کو رانا یہ شبا مرحمت فرما دیا. آج ہم جوان ہیں، آج ہم جو کچھ نظر آ رہے ہیں یہ ماں کی محبت کا اثر ہے. عزیزو سب بھول جائیے گا مگر خدا را ماں کو نہ بھولیے گا، باپ کو نہ بھولیے گا. باپ کے جز ہیں ہم، باپ کے جز. باپ اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ مولائے کائنات جو پوری کائنات کے باپ ہے مگر وہ اپنے باپ ابو طالب کا ہمیشہ احترام کرتے رہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو جب علی ہو کر اپنے باپ کا احترام کر رہے ہیں، میں بتاؤں کسی بھی جنگ میں سوائے خیبر، لیکن خیبر کی انٹریسٹ تو اس میں بھی کہا تھا. ہر جنگ میں کوئی جگہ ایسی نہیں، خیبر میں بھی مولائے کائنات جہاں پہ داخل ہوتے ہیں یا رز خانی فرماتے ہیں. رز خانی بچوں کو سمجھا دوں کہ سامنے والا اپنا قصیدہ پڑھتا، میں اس خاندان کا ہوں، میرا باپ یہ ہے، میری ماں یہ ہے. اولاً تو علی کے سامنے کوئی تھا نہیں جو اپنی ماں اپنے باپ کا قصیدہ پڑھتا. کسی کا ماں، کسی کی ماں، کسی کا باپ علی کے باپ اور ماں جیسا تھا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مولا کہتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو فرمایا انا علی ابن ابی طالب. انا علی ابن ابی طالب. بھائی کاش کہ آپ توجہ فرماتے جملے پر. عزیزو بات عام ہے لیکن سوچیے تو خاص ہو جاتی ہے. کیا انا علی ابن ابی طالب یعنی پوری کائنات علی سے پہچانی جاتی ہے، علی ابو طالب سے پہچانا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور اب میرا موضوع ہوا ہے تو زیادہ میں ادھر ادھر گفتگو کر نہیں سکتا ہوں، چاہے مجلس چلے چاہے نہ چلے. مجلس کون کو دعائی پہ تو عزیزان گرامی میں یاد کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دعا پروردگار سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے بڑی ہی محبت اور بہت ہی لطف اور پیار سے کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو. جی وہ غریب ہے، کل جمعرات ہے نا، کل انشاءاللہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا. آج مجھے آگے بڑھنے دیجیے. مگر میں آپ سے کہوں کہ خدا کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کیا
آیت اللہ عظمیٰ کوئی بھی ہو، چاہے پہلے والے ہوں چاہے آج والے ہوں، کسی عالم دین سے پوچھئے آپ نے خدا دیکھا ہے؟ جہاں کہہ دیا دیکھا ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اے خدا جو نظروں میں آ جائے، جو ذہنوں میں آ جائے، جو دماغوں میں آ جائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو خدا ان سب چیزوں سے مابڑا ہے، کیونکہ یہ جو خلا ہے نا، یہ فضا، یہ بھی خلق کیا ہے پروردگار نے، تو مخلوق میں خالق کیسے آ جائے گا؟ اور کل میں نے نماز کے سلسلے میں بات کہی تھی نا، میں بتاؤں آپ کو، جو لوگ ہمارے والد کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جانے دیجیے، میں جرمانہ بھی نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہمارے والد محترم جب پٹنہ گئے اپنے حیات میں، اور جب پٹنہ گئے تو وہاں پر ایک امام فیملی میں کوئی مل گیا ان کو، انہوں نے کہا مولانا یہ کیا لگا رکھی ہے نماز 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 کا مطلب؟ کہا آسن مار کر بیٹھنا چاہیے پیپل کے پیڑ کے نیچے، جیسے گوتم بدھ بیٹھتے تھے، تو پھر تاکہ فکر کا سلسلہ خدا تک منتقل ہوتا رہے۔ میرے والد نے کہا میں ان کو کیا سمجھاتا، اس لیے پیدا ہوئے تھے بہار میں اور پرورش پائی تھی یورپ میں۔ یورپ میں پرورش پانے والا مرنے کے لیے پھر آ گیا بہار میں، دمیں آخر ہو گئی ان سے ملاقات، میں ان کو کیا سمجھاتا، لیکن دوران گفتگو ان کے ذہن سے نکلا مولانا میں اسلام میں صرف ایک ذات کو جینیس مانتا ہوں۔ تو صاحب کس ذات کو آپ جینیس مانتے؟ علی کو آپ جینیس مانتے کہ اللہ ہے؟ بے شک وہ جینیس آدمی تھے۔ مولانا نواب صاحب وہ جینیس آدمی بھی یہی نماز پڑھتا تھا، یہ جینیس آدمی بھی یہی نماز پڑھتا تھا۔ کہنے لگے کان پکڑتا ہوں آج سے پڑھوں گا۔ بھائی اب میرا نکتہ ہی تو سنیں، کان پکڑتا ہوں آج سے پڑھوں گا۔ اللہ جس علی کا کردار آج بھی موجودہ ہو اور انگریز زدہ کو مسلمان بنا دے، نماز ایک اہم شے کا نام ہے، نماز ایک دعا کا نام ہے۔ آپ کو ہر وقت فرصت نہیں ملتی کہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلائیں، لیکن نماز میں تو پڑھتا ہی آدمی نے دعا، قنوت پڑھتا ہے، قنوت کے بعد جب نماز تمام ہو جاتی ہے تو دعا تو پڑھتا ہی ہے، چاہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہی پڑھے۔ یہ صلوات ایک ایسی دعا کا نام ہے کہ کوئی دعا نہ مانگو، صلوات پڑھتے رہو، مقدس سوارتے رہو۔ ایک صلوات بڑے محمد والے محترم۔ اچھا ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دیں کہ صلوات جو دعا ہے اس سے بڑی دعا نہیں ہے، منبر رسول پر ہوں میں، اس سے بڑی دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیت درود ہے نا قرآن میں جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، مستحب ہے پڑھنا چاہیے۔ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا، ہے نا؟ اب اس کو ترجمہ کیجیے تب مزہ آئے گا، کسی چیز کو ترجمے سے سمجھیے، لطف آنے لگے۔ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ بیٹا تم نہ پڑھو، اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے ملائکہ پڑھ رہے ہیں۔ یصلون علی النبی،
نبی اور اولاد نبی پر یعنی اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھتے ہیں کون؟ اللہ پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں۔ اب یہ صلوات کا ثواب خالی فرشتوں تک ہی نہ محدود رہ جائے، پروردگار نے آیت میں اور جملہ بڑھا دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پڑھو صلوات تاکہ تم بھی صلوات میں ثواب میں آ جاؤ۔ میں نے ایک دن بات پڑھی کہ اس چیز کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن مجھے اس طرف ایک خالی نشاندہی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ صلوات ایک ایسی دعا ہے کہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے، بتائیے ہوگی نماز؟ ہوگی نہیں؟ توجہ فرمائیے، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سمجھیے نماز کسی کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ ہی کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے تو قرآن پڑھواؤ، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دعا کروائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ آواز دی، اللہ ان نمازیوں کی نماز منہ پہ مار دے گا جس نے آل محمد کو نماز میں نہ یاد کیا۔ اب سمجھے آپ، یہ بے سر پیر والے آدمی، یہ سر پھرے لوگ جو 40 سال پر بالغ ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اسلام مولوی سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے مذہب کی سب سے بڑی بے بسی یہی ہے، سب سے بڑی قسمت خرابی یہی ہے کہ کسی کو مکان بنوانا ہے تو انجینئر کے پاس جائے گا، طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بچوں کو تعلیم دینی ہے اچھے سے اچھا ٹیوٹر پکڑے گا، لیکن جب مذہب کی بات آ جائے گی، قرآن و حدیث کی، جو ان کے ابا بھی نہ سمجھ سکے وہ خود ہی مولوی زیادہ مولوی بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، کئی دن کی زندگی ہے، وہ کیا بتائیں، کئی دن کی زندگی ہے، 60 سال ایوریج والی بتا رہا ہوں میں، 60 سال کے بعد والی تو ایسے ہی ہے، بس کیا بتائیں ہم۔ اور جو 45-46 سال میں شوگر ہو جاتی ہے آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ 60-70 سال کی زندگی میں وہ فرعونیت، وہ نمرودیت، کتنا بہتر ہوگا کہ آل محمد کی چیزوں کو اپناتے چلے جاؤ، لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ اب اتنا سمجھانے کے بعد میں کہوں کہ آل محمد کی فضیلتوں کا آفتاب اتنا روشن اور تابناک ہے کہ کل آدم کو بھی ضرورت تھی تو اہل بیت کی تھی۔ جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر آ لیے، بلکہ ابھی زمین پہ نہیں، بلکہ ابھی روح پھونکی گئی ہے، پروردگار نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس پیکر آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو جب روح پھونک دی گئی اور لوگوں نے سجدہ کر لیا تو جناب آدم کے سلسلے میں علامہ مجلسی بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ آدم کو جیسے ہی روح آئی اور حرکت میں آئے، ایک وقت جانب آسمان سر بلند کیا، لکھا ہوا تھا آسمان پر محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ آدم کہتے ہیں پروردگار مجھ سے پہلے، جی آدم یہ آپ سے پہلے، اور اگر انہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اے آدم میں تمہیں نہ پیدا کرتا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، اب نیچے آ گئے، اب میرا موضوع آیا، اب وہ نیچے آ گئے تو اللہ مجلسی بحار میں آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ کئی سو برس تک، تقریباً 250 برس جہاں تک مجھے یاد ہے، کہیں فرمایا علامہ مجلسی نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو
250 برس تک جناب آدم علیہ السلام نے مارے شرم کے جانب آسمان نگاہ نہیں کی اور دعا نہیں قبول ہو رہی تھی. روز چلے جا رہے تھے روز چلے جا رہے تھے روز چلے جا رہے تھے, دعا نہیں قبول ہو رہی تھی, دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. لکھا ہے تفصیل ہو گئے کہ آنسو جو بہ رہے تھے آدم کی آنکھوں سے یہاں پر نشان ہو گئے تھے تالیوں کی طرح. بھائی 250 برس کوئی آدمی روئے گا, مسلسل روئے گا, ابو البشر ہے وہ, اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں. اور مومن تو بہت بڑی بات ہے, مومن تو بڑی چھوٹی بات ہے ان کے سامنے. ابو البشر ہے, وہ ہمارے باپ ہیں. وہ رو رہے ہیں اپنی خطا کو محسوس کر کے, رو رہے ہیں, کاش کے دعا قبول ہو جائے, کاش کے دعا قبول ہو جائے. پروردگار کو نہیں لگا رہا, بیگوا فرشتوں کو رحم آ گیا, آواز دی پروردگار تیرا بندہ رو رہا, ابو البشر رو رہا, یہ تیری پہلی مخلوق ہے زمین, وہ رو رہی ہے, دعا قبول کر لے. کہا جی تو میرا چاہ رہا ہے دعا قبول کر لوں, مگر میں کیا کروں, دعا کر رہا ہے, سلیقہ دعا نہیں معلوم ہے. کاش کی میری بات کرو, دعا کر رہا ہے مگر سلیقہ دعا نہیں معلوم ہے اس کو. عزیزان گرامی, اہل سنت والجماعت کے بہترین اور زبردست عالم دین مولانا مودودی تفہیم القرآن کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جبریل امین نازل ہوئے, آواز دی اللہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے, دعا قبول کرنا چاہتا ہے, مگر کچھ شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہا میں کہتا چلا جاؤں آپ دہراتے چلے جائیے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہیے اے میرے معبود تو معبود ہے, محبت کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات والارض ہے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے حسین ابن علی کا واسطہ. میری دعا قبول کر. عزیزو تفسیر بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے معبود تو محمود ہے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات والارض ہے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا واسطہ, میری دعا قبول فرما. دعا قبول ہو گئی. ان چھوڑ بھائیوں سے کہیے کہ جب بغیر اہل بیت کے وسیلے سے تمہارے باپ آدم کی دعا نہ قبول ہوئے تو تمہاری دعا کہاں جائے گی؟ بغیر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کو دوست بناؤ, اہل بیت کا وسیلہ شامل کرو. یہ پکارنا جائز ہے. ہم علی کو علی سمجھتے ہیں, ہم علی کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. ہم کہیں سے ہم ہی کیا آپ لوگ سے بھی پوچھو تو آپ لوگ کہیں گے علی کو آپ اللہ کا بندہ مانتے ہیں. علی کو آپ جانتے ہیں کہ انہی کی نزدیکی اللہ کے پاس ہے. یہ میری بات پہنچا دیں گے, وگرنہ کوئی ہے جو اللہ تک پہنچ جائے؟ بھائی اللہ کو جانتے نہیں ہے, جو علی ہے وہی تو اللہ کو جانے گا. اب سنیں, آدم کی دعا قبول ہو گئی. جب دعا قبول ہو گئی تو بہت خوش رہتے تھے, بہت خوش رہتے تھے. لیکن کچھ فطرت آدم کی آدمی میں آئی ہے کہ کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے آدمی تو اپنے ہی مست کرتا ہے. تو آدم بڑے خوش رہتے تھے. وہ کیوں خوش رہتے تھے وجہ سن لیجیے. اور علامہ مجلسی بہار رضوان نے یہی بات پھر لکھی ہے, لیکن میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کہیں اور نہ جائیں. میری بات پر آپ یقین کریے, اور نہیں یقین کریں چاہے کھول کے دیکھ لیں کتاب. کیا بڑے خوش رہتے تھے. کیوں خوش رہتے تھے؟ کہ
اللہ کے فرشتے آدم کو صبح شام 24 گھنٹے اپنے حلقے میں لیے رہتے تھے، گھیرا بنائے، آدم کی زیارت کر رہے، آدم کو دیکھے جا رہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے فرشتے جو پاک و پاکیزہ ہیں، جو بے گناہ ہیں، وہ کسی آدمی کو دیکھتے رہیں، خالی زیارت کے لیے آتے رہیں تو کیا وہ خوش نہ ہوگا؟ آدم بڑے خوش رہے، ایک دن رہ نہ پایا، اس سے یہ خوشی سنبھالی نہ گئی. آواز دی، پروردگار تو نے کتنا مجھے حسین و جمیل بنایا ہے، کتنا ماہ پیکر بنا دیا ہے، کیسی اچھی پرسنالٹی کا بنا دیا ہے کہ تیرے فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں. توجہ ہے، تیرے فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں. کہیں بھول میں مت رہیے کہ حضرت آدم یہ میرے فرشتے آپ کی زیارت کو نہیں جاتے. اب پھر کہا وہ تو تمہاری پیشانی میں میرے آخری نبی کے پیدا ہونے والے نبی کا نور ہے نا، وہ اس نور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اما اگر زیارت بدعت ہوتی، جان کے سنیے، ذاکر پڑھتا نہیں پڑھوایا جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر زیارت بدعت ہوتی تو اللہ کبھی فرشتوں کو ظاہر نہ بناتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہ کے فرشتے جو دن رات جس کی عبادت کر رہے ہیں، جو رکوع میں رکوع کیے جا رہے ہیں، جو سجدے میں سجدہ کیے جا رہے ہیں، اس کی عبادتوں کو چھوڑ کر آدم کی زیارت کر رہے ہیں. نہیں، وہ جو ہمارے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور ہے آدم کی پیشانی میں، اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. جناب اگر کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہو تو آپ لوگوں کا کیا اخلاق ہوتا ہے؟ دل نہ توڑو بیچارے کا، خوش ہونا خوش ہو دیتے. پروردگار تیرا پہلا خلیفہ خوش ہو رہا ہے، خوش ہو جانے دے گا. یہ بتایا کیوں کہ تیری پیشانی میں میرے نبی کا نور ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. دل کو یہ نہ بتا گا. کہا خوش فہمی کی بنیاد پر خوشی اچھی نہیں لگتی مجھے، لہذا مجھے بتانا پڑا. اچھا آدم بھی اگر کوئی ہلکے درد کے ہوتے تو مایوس ہو جاتے، مگر وہ کسی اور کے باپ نہیں ہے، علی کے باپ ہے. آواز دے، پروردگار جس کی زیارت تیرے فرشتے کریں میں ہی محروم زیارت ہو جاؤں. ایک توجہ نہیں بنوائی آپ نے عزیزان محترم. کیا کہا آدم نے؟ جس کی زیارت تیرے فرشتے کریں میں ہی محروم زیارت ہو جاؤں. ابھی تو آدم کو زیارت کا اشتیاق کر رہے ہیں ان کے ماننے والے، زیارت کو بدعت کر رہے، کہہ رہے اگر آدمی ہو تو آدمی وہی ہوتا ہے جو آدم کی سنت و سیرت پر چلتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب آدم نے دعا کی، کہا کہ پروردگار کیوں نہ میرے کسی حصے جسم میں وہ نور محمدی منتقل ہو جائے تاکہ میں بھی تو مشرف بزیارہ ہو جاؤں. دعا دیکھیے کتنی اچھی ہے. آدم ذرا میں بھی تو زیارت کر لوں تیرے آخری پیغمبر آخری فرشتادے کی، اپنے بیٹے کی، ذرا میں بھی تو زیارت کر لوں. بس جیسے ہی دعا کی، تاریخ کہتی ہے وقت سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور منتقل ہوا آدم کی پیشانی سے کلمے کی انگلی میں.
اسے کہتے ہیں کلمے کی انگلی. کلمے کی انگلی جیسے ہی اپنے ہونے والے بیٹے کا نور آدم نے دیکھا, میری تندرگی تو مزہ آئے گا, جیسے ہی اپنے ہونے والے بیٹے کا نور آدم نے دیکھا, کہتا ہے سیرت و سنت آج تک چلی آ رہی ہے وضو کرنے کے بعد. بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ چومنا بدعت ہے, چومنا سنت ہے, رونا بدعت ہے. تم اپنی نجس انگلی چومو, توجہ جا رہا ہو, تم اپنی نجس انگلی چومو تو یہ سنت ہے. اگر ہم تابوت چومے, تازیہ چومے, علم چومے, کیوں چوم رہا بھیا؟ شیعہ ہو گئے, کیوں چوم رہے ہو؟ آواز سے ہم اس لیے چوم رہے ہیں کہ ایسے ہی انگشت مبارک حضرت آدم رہی ہوگی جس میں نور محمدی منتقل ہوا تھا, اس بنیاد پر ہم چوم رہے ہیں. اگر اس بنیاد پر آپ چوم رہے ہیں, اللہ آپ کو جتنا ثواب دے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر بات واضح ہو گئی, جو آدم کرے, جو آدم کرے وہ آدمی کو کرنا چاہیے. تو آدم فراق جنت میں روئے, اے دیوانوں فراق سردارانے جنت پر کیوں نہیں روتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چومنا سنت, رونا بدعت. دیکھا آپ نے, یہ ہیں آل محمد علیہ السلام. خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور نہیں انگشت مبارک آدم میں آیا, بلکہ فاطمہ زہرا کا نور بیچ کی انگلی میں آیا, مولا کائنات کا نور اس میں آیا, حسن مصطفیٰ کا نور اس میں آیا, حسین ابن علی علیہ السلام کا نور اس انگلی میں آیا. نسبت بھی دیکھ لیجئے, یہاں نبی ہے تو یہاں حسین ہے. میں توجہ کہہ رہا ہوں, یہاں نبی ہے تو یہاں حسین ہے. اب آپ اس کو پلٹا کے کہیے حسین منی وانا من الحسین. یعنی آدم نے خالی حضور سرور کائنات کا ہی نور نہیں چوما, بلکہ اپنی پانچوں انگلی کو چوم کے بتایا ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. اب ایک اعلان سماج فرما دیجیے, پھر بڑھیا سی بات بتا دو. صلوات پڑھنے والے ابھی جو حضرات کی درجہ ہے ممبرشپ والی ہے وہ مہربانی کر کے, یعنی میرے مطلب جو لکھا ہے اس کا کہنے مطلب جو ممبرشپ ہے ان کا جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ دیں. جو مومنین تبرکات میں حصہ لینا چاہیں وہ خصوص بھائی کے پاس ہدیہ جمع کر دیں. اور 14 محرم 21 جولائی بروز سنڈے یعنی اتوار وہ جلوس جو آپ سے یہاں سے نکلے گا وہ قدیمی جلوس ہے, اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں اور ثواب حاصل فرمائیں. ثواب اور اعلان اگر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا میری زبان سے تو آپ پوچھ لیجیے کچھ سمجھے. اللہ پڑھے ہو سکتا ہے کہ پہلا والا اعلان سمجھ میں نہ آیا ہو, اس کو پیسہ دینا ہوتا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ آپ اگر, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جیب سے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیجیے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے
اگر آپ کروڑ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو دیجئے، کیونکہ حسین اس بارگاہ کا نام ہے کہ اگر کسی شاعر کا مفہوم ہے شعر کا میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا اگر جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو جو کچھ ہے وہ راہ حسین میں خرچ کر دو۔ امام حسین یہ جو عزاداری یہ جو کرتے ہیں آپ حضرات، آپ یاد رکھیے حسین کو ہم کچھ دے نہیں سکتے، اللہ کو ہم کچھ دے نہیں سکتے، یہ نذران عقیدت ہے جو دے رہے ہیں، اور دولت ہی نہیں سب کچھ ہوتی۔ اگر آپ دولت نہیں دے سکتے تو کام کیجیے، عزاداروں کی چپلیں درست کیجیے، حدیثوں میں ہے، میں ابھی تک نہیں کہہ رہا ہوں، چپلیں درست کیجیے۔ حدیثوں میں کبھی اور پڑھنا چاہتا تھا، یہ حدیث کو لیجیے ابھی سنائی دیتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، نہ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور نہ معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے حدیث قدسی؟ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ من بکا او تباہ کا او خادم اہل العذاب، جو رویا رولایا امام حسین کے غم میں، خدا کہہ رہا ہے او خادم اہل العذاب، اور جس نے خدمت کی عزاداروں کی، مجلس میں شرکت کرنے والوں کی جس نے خدمت انجام دی، چپل درست کر دی، چائے دے دیا، بسکٹ دے دیا، پانی دے دیا، کچھ بھی چیز حساب سے خدمت کر دی، وہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اب خدا کہتا ہے کأننی زارنی علی العرش، یہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت عرش پر کی۔ اور حدیث یہ ختم نہیں ہوتی، پھر فرمایا کہ کأننی زارنی علی العرش، ایک دو دفعہ نہیں، 40 مرہ، 40 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، جیسے اس نے 40 مرتبہ میری زیارت، خدا کہہ رہا زیارت کی عرش پر، اور اکیلے نہیں، مال علی ابن ابی طالب، یعنی دنیا میں بھی ہم علی کے بغیر نہیں ہے، آخرت میں بھی علی کے بغیر نہیں ہے۔ اب دعا اہل بیت اطہار سے کون کون کیا، جیسے کہ ایک تو آدم کا بتا دیا میں نے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار ہم بھی وہ نور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدم کی دعا قبول ہوئی، کس کے دفعے؟ آل محمد کے دفعے۔ تو تیسرا سنیے، جناب یوسف علی نبینا علیہ السلام، جب جناب یوسف، کیونکہ جناب یوسف کے پاس دو عہدہ تھا، دنیا میں کسی کو ایک عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے میں نہیں رہتا، اور جسے دو عہدہ مل جائے اس کا کیا کہنا؟ جناب یوسف عزیز مصر ہیں۔ بھائی یوسف سیریل میں تو دیکھ ہی لیا ہوگا آپ لوگوں نے، جناب یوسف عزیز مصر ہیں، دنیا کا عہدہ، بڑا عہدہ، اور دوسرا عہدہ کیا تھا؟ نبی ہے، اللہ کے بڑی سادے، دو عہدہ ہوگا۔ اب جب ان کی حکومت جب جما گئی بالکل، اور زمانہ گزرتا رہا، ایک دفعہ اپنی بنکی پر وہ یم بیم جا رہے تھے، سارے راہ۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی بڑا آدمی منسٹر وغیرہ کوئی آ جائے تو کیا آپ کی نبی ممبئی میں یہ سڑکیں بھری رہیں گی؟ نہیں، سب کنارے لگ جائیں گے، بالکل چمچما جائے گی، روڈوں کا مقدر بدل جائے گا۔ بھائی جہاں پر اللہ کا نبی بھی ہو، عزیز مصر بھی ہو، کیا کہے گا؟ اب وہ جا رہے ہیں، کوئی تنکا نہیں نہ سڑک پر۔ پیغمبر یوسف کی بے قرار نگاہیں اٹھی، دیکھا سرے راہ ایک مٹیا پھوس بڑھیا، جس کے پیٹ میں آنکھ نہ منہ میں دانت، سرے راہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یوسف نے کہا اپنے ساتھی سے کہ یہ کون بڑھیا ہے؟ تو وہ تو جان نہیں تھا، اس نے کہا آپ نے سرکار نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا؟ کہا یہ زلیخا ہے۔
زلیخا ایسی ہو گئی کہ بھیا وہ تو جوان دیکھے تھے، اس کے بعد تو کہاں دیکھائی، کہا زلیخا ایسی ہو گئی کہ جی سرکار قریب پہنچے، جناب یوسف نے زلیخا سے کہا زلیخا مجھے پہچانتی ہو، آنکھیں جا چکی ہیں آپ کو پتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، پہلوا بند آنکھوں سے یوسف کی خوشبو محسوس کی، آواز دی یوسف میں پہچانتی ہوں تم یوسف کو، عزیزو زلیخا زبان حال میں کہنا چاہتی تھی یوسف میرا امتحان نہ لو، میں محبت نہیں کرتی عشق کرتی ہو، اور عشق آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا، فرمایا یوسف میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یوسف نے کہا کیا تمہارے دل میں محبت تھی؟ زلیخا نے کہا پھر وہی سرکاری سوال، ٹھیک کیا ہوتی ہے محبت، اور تمہیں اندازہ کرنا ہے تو یہ جو تازیانہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہو میرے دہن نہ کرو، تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا تھی محبت کیا ہے محبت۔ اب جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا تازیانہ اپنا کوڑا زلیخا جیسی کمر خمیدہ کے سامنے کیا، منہ کے سامنے، پہلوان زلیخا نے آہستہ کھینچی اور چھوڑ دی۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آہستہ کہتے ہیں ٹھنڈی سانس کو لیا اور چھوڑ دیا، یوسف کو کوڑے میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی، ہاتھ جانب آسمان بلند ہو گئے، اب جو دعا کی تو گیا شیب آیا شباب، گیا شیب آیا شباب، بڑھیا جوان ہو گئی، اب لوگ ہم پہ تانے مارتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت میں سب جوان کیسے ہو جائیں گے؟ یوسف نے بتایا جب میری محبت ایک بڑھیا کو جوان کر سکتی ہے تو وہ تو حسنین ہے، ایک تلوار پڑے محمد والے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام دعا کی تو زلیخا جوان ہو گئی، لیکن سیریل والے چکر میں پڑیے گا جو چادر ڈال کے جوان کیا ہے اس چکر میں پڑیے گا، وہ سیریل کی مجبوری تھی، دنیا والوں کو مجبوری ہوتی ہے صاحب اعجاز کو اعجاز دکھانے میں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، ان کے سامنے کیا ہے اشارہ کیا ہو گیا، اور وہ تو خالی اشارہ کرتے ہیں، عطا تو خدا کرتا ہے، جوانوں اب سنیے کیس، یوسف نے کہا زلیخا جب جوان ہو گئے کہا اب کاش کہ ہمارے نوجوان اس بات پر اٹھ کر لیں کل پر، فرمایا زلیخا تم نے ہم کو دیکھا، ہماری اچھی پرسنالٹی کو دیکھا، میرے حسن و جمال پر نظر پڑی، دل لے بیٹھی، میرے اوپر فریفتہ ہو گئی، کہیں تم نے وقت کے آخری نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو تمہارا کیا ہے، میں تعریف کر رہا ہوں، تمہارا کیا حال ہوتا؟ جواب سنے زلیخا کا، آواز دی یوسف تم سچ کہتے ہو، صرف تم نے نام لیا، تمہاری محبت کب ہو گئی؟ احمد کی محبت زیادہ ہو گئی، صرف تم نے نام لیا تمہاری محبت کم ہو گئی اور ان کی محبت زیادہ ہو گئی۔ جو سیریل میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب جناب یوسف نے زلیخا کو جوان کر دیا زیادہ ڈالنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد منہ نہیں
ادھر رخ تک نہیں کیا. کئی دن 40 دن کے بعد رجوع کیا ہے. دیکھا ہے نا, وہ اسی کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے. انہوں نے نام نہیں لیا, سیریل والے چور ہو سکتے ہیں, خطیب چور نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے رخ جناب یوسف کی طرف زلیخا نے نہیں کیا کہ جب تک کہ ان کی محبت میرے دل میں ہے, جو یوسف سے زیادہ خوبصورت ہے, جس کے طفیل میں یوسف بنے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہیں. اور عزیزان گرامی, مجلس اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی. میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. تو یہ تو نہیں پیدا ہوئے تھے تو یوسف نے نام لیا, زلیخا نے پہچانا, فرشتوں نے پہچانا, آدم علیہ السلام نے پہچانا, آدم کی دعا یہ قبول ہوئی, آدم کی دعا ان کے وسیلے سے. دیکھ رہے ہیں آپ کا, ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ محمد نہ آل محمد علیہ السلام, کوئی نہیں پیدا ہوا تھا. لیکن آج آل محمد کا کوئی بھی اس روئے ارض پر سوائے ایک کے نہیں ہے, مگر ہم آخری سے دل لگائے بیٹھے. ہم دعا کرتے ہیں یوسف زہرا, ہماری یہ آرزو ہے. دیکھیے آپ, وہ مجلس کا ایک پیغام میں تحفہ دے رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو یاد کر لیا کریے ولو صلوات سے. اور اگر صدقہ نکالنا چاہیں 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا بھی, وہ ان کے نام پہ نکالیے تاکہ رشتہ استوار رہے. ایک دفعہ ہم 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر امام زمانہ کے بارگاہ میں بھیجیے تحفہ. جو قرآن کا تحفہ ان کے لیے ہے, لیکن ہماری قوم تو سمجھ لگی ہے کہ قرآن مردوں کے لیے ہے. ابھی تو قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, اصل قرآن زندوں کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں, جب آپ ان کو یاد کریں گے تو آل محمد کی آخری فرد ہمارا امام, ہم روئے ارض پر کتنا ہے, مٹھی بھر ہے. دنیا ہمیں پیس کر پی گئی ہوئی, وہ تو ہمارا جو رکھوالا ہے بڑا طاقتور ہے. کہتا سنو, ہمارے دادا حیدر کے ہاتھ میں جب ذوالفقار تھی تو حد صبر میں تھی, جب میرے ہاتھ میں آئی ہے تو حد انتقام میں آئی ہے. کوئی یقین بچنے والا نہیں ہے. ابھی تو بھائی ایک بات بہت تیزی سے ختم ہو گیا. بھائی ایک بات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں کہہ کر تمام کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم خط لکھتے ہیں, یعنی عریضہ لکھتے ہیں امام علیہ السلام کو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 15 شعبان ہی کو لکھیے, جمعرات کو لکھیے, جمعے کو جا کے پانی میں ڈال دیجیے, نبی کے سامنے رکھ دیجیے, کر سکتے ہیں. ہمارا امام تینوں کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہتا بس ہمارے چاہنے والے ہمیں پکارے تو آپ لکھتے ہیں, لیکن مروڑ کہیں اور ہوتا ہے, ایٹھن کہیں اور ہوتی ہے. ان کے یہاں خط بھیجا جاتا ہے, الحمدللہ جواب آتا ہے, جواب آتا ہے. پریشان ہم کو ہونا چاہیے کہ مولا 15 شعبان کو ہم نے خط بھیجا تھا, جواب نہیں آیا, خدمت صبر نہیں رہی ہے, جاب مل نہیں رہی ہے, روزی میں برکت ہو نہیں رہی ہے. ہم کو پریشان ہونا چاہیے, ہم تو مطمئن ہیں. مروڑ ادھر ہو رہا ہے, بے چینی ادھر ہو رہی ہے. عزیزو, امام زندہ ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ شیطان زندہ ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں, شیطان زندہ ہے جیسے مل کے آئے. میں نے کہا فیصلہ اس بات پہ کر لیجیے, فیصلہ اس بات پہ کر لیجیے, وجود شیطان پر ایمان لانا آپ پر مبارک, وجود نمائندہ رحمان پر ایمان لانا ہمیں مبارک. امام زمانہ بلند سلوات.
5 منٹ 10 منٹ بتا دیتا ہے. بہرحال ہمارا امام زندہ ہے. کہنے لگے کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا ملک الموت سے کشتی لڑ کے زندہ ہے. پہچان کا مطلب میں نے کہا کہ ہم دیہاتی آدمی ہیں. ہمارے دیہاتوں میں بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب شامیانہ ومیانہ لگایا جاتا تھا, کوئی کسی کی بارات اور آتا تھی, کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا, تو پورا گاؤں مزدور کے ساتھ لگ جاتا تھا شامیانہ تاننے میں, یہ کنات کھینچنے میں. تب بھی کہیں کہیں وہ لٹکتا ہی ہوا نظر آتا تھا. خدا جانے کون سا کھمبا اور ستون لگا کے کھڑا کر دیا ہے اس نیلے آسمان کو, جو کہیں گرتا ہی نہیں, کہیں لٹکتا ہی نہیں. کہنے لگے مولانا توبہ کیجئے توبہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جب ٹیوب ویل کی نالیاں ہمارے کھیتوں میں دی جاتی تھی تو اب تو پلاسٹک کا پائپ آ گیا ہے. پہلے وہ میڑ ہوتی تھی, اسی میں نالی بنا دی جاتی تھی, جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس کھیت میں پانی پھوٹ کر چلا جاتا تھا تو لاٹیاں برستے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ کہ اتنے بڑے بڑے گنگا اور جمنا اور گھاگرا اور سبرمتی اور سمندر پروردگار نے اکیلے ہی, ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے. مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, گمراہ ہو جائیے گا. میں نے کہا اچھا یہ کہ پہلے پیٹرو میکس کی لالٹین جلتی تھی, اس میں منڈل ہوتا تھا, وہ گھاسلیٹ سے جلتا تھا, تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر 5 منٹ کے بعد اس کو پمپ کرنا پڑتا تھا. خدا ہی جانے کون سا تیل ڈال کر آفتاب کو روشن کر دیا ہے جو بجھتا ہی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ ادریس اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا الیاس اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا خضر اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا عیسیٰ اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا یہ جنت کی حوریں سب جوان ہیں, بوڑھیاں نہ ہوئی؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ شیطان مٹیا پھوس, اس کو تو مر ہی جانا چاہیے, کیسے زندہ ہے؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ کیسی باتیں کر رہے مولانا, گمراہ ہو جائیے گا. میں نے بھی پیترا بدل کے کہا مولانا سنیے, ہمارا امام اب تک زندہ ہے. کہنے لگے سمجھ میں بات نہیں آتی. میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. امام زمانہ بلند سلمان. جو بات عقل میں آ جائے اسے تو مان ہی لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کے دروازے پر پروردگار طاقتور ہو جائے, دروازے اہل بیت پر آ کر بوڑھا ہو جائے, جس کے لیے کائنات بنی ہو. کہنے لگے ایسی بات کہہ دیجیے کہ میری عقل میں بات آ جائے. میں نے کہا اسی عقل کو آپریشن کر کے باہر نکالو, میں سمجھا دوں, فٹ کر لینا. کہنے لگے نیچے کیسی باتیں کر رہے ہیں, عقل کوئی دکھنے کی چیز ہے, عقل دکھائی دینے کی کوئی چیز ہے. میں نے کہا تمہاری ننھی عقل نہ دکھے, عقل کل دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو. دیکھ رہے ہیں یہ امام جو ہیں عقل کل ہیں, یہ عقلوں میں نہیں آ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ عیسیٰ کہاں, اب آپ پڑھیے مجھے, عیسیٰ کہاں؟ آسمان پر. ادریس کہاں؟ آسمان پر. الیاس کہاں؟ زمین پر. خضر کہاں؟ زمین پر. والے میرے پروردگار, تو نے اپنا کیسا نظام رکھا ہے اپنی آخری حجت کی نشانی کے لیے کہ 2 شاہدان عادلین آسمان پر ہیں, 2 شاہدان عادلین زمین پر ہیں. لو اچھا, جب امریکہ کے اقوالوں کو وہاں جانا پڑا چاند پر تو آکسیجن ساتھ لے کے گئے. عیسیٰ وہاں جہاں حیات مشکل ہے, میں توجہ دے رہا ہوں, عیسیٰ وہاں جہاں حیات مشکل ہے تو
تم مان رہے ہو، مگر اسی سرزمین پر جہاں کافر زندہ، زندیر زندہ، بے دین زندہ، لا مذہب زندہ، اگر وہاں عین حیات زندہ، عقل کل زندہ، زہرا کا لال زندہ، تمہارے گھروں میں صبح ماتم کیوں ہو رہی ہے؟ بات بتانے کو آج وہی امام آیا ہے آپ کے درمیان. یاد رکھیے، یہ جو ہمارے ذاکرین بزرگ حضرات پڑھ کر چلے گئے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو یہ بات پتا ہے کہ مجلسوں میں جناب زہرا آتی ہیں. جناب زہرا ہی نہیں آتی جناب. میں کسی دن پڑھوں گا تفصیل سے کہ کون کون آتا ہے، اور اتنا سمجھ لیجیے کہ کوئی آئے یا نہ آئے، وقت کا امام آتا ہے. ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم اس ادا کو فارمیلٹی نہ سمجھیں، رسم و رواج نہ سمجھیں، بلکہ فرض سے ادا سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں. ابھی لوگ ہمارا امام روتا، آپ کیا روئیں گے؟ وہ تو اتنا روتا ہے کہ جب آنسو بہنا رک جاتے ہیں تو امام خون کے آنسو روتا ہے. عزیزو، آج 2 محرم تمام 3 محرم ختم ہو گئی، شب 4 ہو گئی. عزیزو، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہو گیا تھا. امام آئے اور ساری روایتیں آپ کو پتا ہیں. جب پتا چل گیا کہ یہی کرب و بلا ہے تو امام نے عباس سے کہا خیمے لگا دو. جب خیمے لگ گئے فرات کے کنارے، ایک دفعہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا امام نے اور کہا یہ زمین مجھے بیچو. عزیزو، 60,000 درہم میں خریدا تھا امام نے. 60,000 درہم اس وقت تک تھا. پورا رقبہ امام نے خرید لیا تھا. آپ خریدتے ہیں زمین اپنے نام پر، اپنے بچوں کے نام پر. امام نے جانتے کس کے نام سے زمین خریدی تھی؟ امام نے کربلا کی زمین علی اکبر کے نام سے خریدی تھی. وہاں پلیٹ بنانے کے لیے نہیں خریدی تھی، وہاں مکان بنانے کے لیے نہیں خریدی تھی، وہاں شہید ہونے کے لیے خریدی تھی. جہاں امام دفن ہے وہ ان کی خود کی زمین ہے. امام نے زمین خرید لی اور زمین خرید کر انہیں کو ہبا کر دیا. کہا میں یہ تمہیں ہبا کرتا ہوں. مولا پھر زمین خریدی کیوں تھی؟ کہا میں چاہتا ہوں میں کسی اور کی زمین پہ نہ دفنوں، میں اپنی زمین پہ دفن ہوں. اور سنو، مجھے دفن ضرور کرنا ہے. رونے والوں سب سے تصور ہونا چاہیے. آواز دی، مجھے دفن ضرور کرنا. دیکھو، فوج ہمیں قتل کر کے چلی جائے گی، تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا. امام نے ان کی عورتوں کو بلایا. عورتیں آئیں. جی مولا، کہا کہ دیکھو اگر تمہارے شوہر ڈر جائیں فوج اشقیاء سے تو دیکھو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہم پر ایک ایک مشکل خاک ڈالتے چلی جانا. اللہ اللہ، امام کو دفن ہونے کا کتنا اشتیاق تھا، کتنی تمنا تھی کہ ہم دفن کر دیے جائیں. رونے والوں، امام نے پھر ان کے بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو ہم اصغر کے بابا ہیں، دیکھو ہم اصغر کے بابا ہیں، تم کھیلتے کھیلتے آنا. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ہم پر مٹی ڈالتے چلے جانا. اللہ اللہ، وہ روز آیا جب امام اپنے کنبے سبے شہید ہو گئے اور بنی اسد کے لوگ. میں نے عزیزو ایک دفعہ 11 محرم اور 10 محرم وہاں پہ کیا ہے. مجھے یاد ہے وہ منظر آج بھی. لوگ سفید کفن پہن کر بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، پھوڑا کدال لے کر آتے ہیں، تاکہ امام نے ہم کو کہا تھا کہ ہم کو دفن ضرور کرنا. اے رونے والوں، جب امام
زمین ہوا کر رہے تھے تو امام اتنا مظلومیت کے عالم میں بھی آپ کو فراموش نہیں کرتا، آواز دیتا اے بنی اسد کے لوگوں جب ہم کو دفن کر دینا تو ہمارے جو ظاہر آئے انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایسے موقع پر وہ اپنے بچوں کو نہیں یاد کرتے مگر امام نے آپ کو یاد کیا، اسی لیے جب آپ نجف سے کربلا مشی کرتے ہوئے جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے لوگ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، ذرا ایک نوالا کھا لیجئے، ذرا یہ دودھ پی لیجئے، ذرا یہ کھجوریں کھا لیجئے۔ اے رونے والوں، یہ نہیں دے رہے ہیں، امام کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ اے رونے والوں، مصائب اب شروع ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ گھوڑا اور کدال لے کر آئے ہیں 12 محرم کو اور قافلہ یہاں اسیروں کا جا چکا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم لاش تک پہنچے ہیں، ایک آواز آئی اے بنی اسد کے لوگوں ہٹ جاؤ، اس کا وارث آ گیا۔ خیر الجزا، امام پہنچے، آواز دی دیکھو یہ شبیب کی لاش ہے، یہ حبیب نے مظاہر کی لاش ہے۔ آواز دی، بنی اسد کے لوگوں نے مولا یہ 6 ماہ کا بچہ لگتا ہے، یہ کس کی لاش ہے؟ امام رونے لگے یہ میرے بھائی اصغر کی لاش ہے۔ آواز دی یہ کس کی لاش ہے؟ بڑا جوان ہے، کہا پہچانا نہیں، برچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ میرے بھیا علی اکبر کی لاش ہے۔ سب کی نشاندہی کرتے رہے، کرتے کرتے کسی نے آن کر کہا کہ مولا فلاں مقام پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے وہ نوجوان۔ امام رو کر کہتے ہیں وہ میرے چچا جون کی لاش ہے، وہ میرے چچا جون کی لاش ہے۔ جب وہ جا رہے تھے تو میرے بابا حسین نے کہا تھا اے میرے پروردگار، جون کو اپنے کالے پن پر بڑی شرمندگی ہے، ذرا اسے نورانی بنا دے۔ وہ میرے چچا جون کی لاش ہے، اب سب کو دفن کر رہے ہیں۔ جو لوگ کربلا گئے وہ میں کہتا جا رہا ہوں، آپ دیکھتے چلے جائیے گا۔ رونے والوں، امام حسین کی زری ہے نا، امام حسین دفن ہے، یہ بائیتی علی اکبر دفن ہے اور پہلو میں علی اصغر دفن ہے، اور اس کے پائیتی چلے جائیے گا تو ایک بڑی سی جالی نظر آئے گی، گنج شہید اسے کہتے ہیں، اس میں تمام شہدائے کربلا دفن ہے اور سرحانے کی طرف حبیب ابن مظاہر کی لاش کی قبر ہے۔ اے رونے والوں، جب سب کو دفن کر لیا تو بنی اسد کے لوگوں کا بیان ہے کہ امام نے اپنے کو قبر میں اتارا اور بڑی دیر ہو گئی تو ہم نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام اپنے بابا کی کٹی گردن پر ہونٹ رکھ کے کہہ رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا آپ کا امتحان ختم ہو گیا، آئیے ذرا کوفے کے بازار میں، ارے زینب میرے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جس کو رونا نہیں آتا وہ نظریں جھکا لے۔ اے رونے والوں، یہ عجیب و غریب ایام چل رہے ہیں، آج شب 4 ہو گئی، 4 محرم سے اہل حرم پر پانی بند ہو گئے تھے۔ رونے والوں، آخری فقرہ ہے، ایک دفعہ جب امام حسین کی بھی لاش دفن ہو گئی تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا اب تو تمام شہداء کی لاشیں دفن ہو گئی ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، اجازت دیجیے۔ امام نے کہا نہیں ابھی اجازت نہیں ہے، آؤ چلو میرے ساتھ ذرا فرات کے کنارے آؤ، ذرا میرے ساتھ فرات کے کنارے آؤ۔ اے رونے والوں، اب جو وہاں پہنچے جو اپنے زمانے کے طویل القامت عباس تھے، لگتا تھا چھوٹی سی لاش ہے۔ اے مولا آپ
علاج پہچانی نہیں جا رہی ہے. آواز دی فقط لہو علمان علما, تلواروں سے قیمہ قیمہ کر دیا گیا. واہ محمدہ واہ غربتہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. إِلَٰهِي بِحَقِّ مَن نَّاجَاكَ وَبِحَقِّ مَن نَّاجَاكَ وَالْبَرِّ وَالْخَيْرِ. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. تفضل على الفقراء والمؤمنات بالدعاء والثروة, وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة, وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة, وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة, وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد لو كانوا صالحين غالبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين. Ya Hussein.